روم کی طرف جنگ۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہجرت کا 13واں سال شروع ہوا تو حضرت ابو بکر نے مسجد میں ایک خطبہ دیا اور لوگوں کو جہاد کے لیے ابھارا اور کہا روم کے مقابلے کی تیاری کرو۔ پھر 4 امیر تیار کیے اور ہر ایک امیر کو ایک ایک ملک کی مہم پر روانہ کیا۔ عمرو بن عاص کو فلسطین میں اور عبیدہ کو حمص میں اور ابن ابی سفیان کو دمشق میں اور شرحبیل کو اردن میں نامزد کیا اور خدا سے ڈرنے اور امانت میں خیانت سے پرہیز کرنے کی تاکید کی اور فرمایا جب تم سب ایک جگہ رہو تو لشکر کے سردار ابو عبیدہ ہوں گے اور جب الگ الگ رہو تو ہر ایک اپنے لشکر کا امیر ہوگا۔ عمرو بن عاص جب فلسطین پہنچے تو سنا کہ ہربرل نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 50,000 کی فوج اپنے بھائی کے ساتھ بھیجی اور خود انطاکیہ میں جا کر لشکر اور لڑائی کا سامان جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابو بکر نے سعد بن وقاص کے بھائی کو 3,000 صحابہ کے ساتھ روانہ کیا۔ ابو عبیدہ سب سے آگے عمرو بن عاص سے جا ملے اور ہشام کو کچھ لوگوں کے ساتھ سفیر بنا کر ہربرل کے پاس بھیجا۔ وہ ہربرل کے محل تک سوار چلے گئے اور جب وہاں پہنچے تو کلمہ توحید بلند آواز سے پڑھا۔ ہربرل نے اپنا آدمی ان کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اگر کچھ پیغام رکھتے ہو تو ہربرل تک پہنچاؤ۔ جب یہ ہربرل کی مجلس تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ تخت پر بیٹھا ہے اور بھاری تاج اس کے سر پر ہے۔ یہ اس کے تخت کے آگے جا کھڑے ہوئے، نہ اسے سلام کیا اور نہ اسے سر جھکایا۔ ہربرل نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، آداب بجا نہیں لائے؟ ہشام نے کہا آداب تو ہمارا سلام ہے اور وہ اہل اسلام کے لیے خاص ہے۔ ہربرل نے اسلام کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ سب سے بڑا اور بنیادی کلمہ تمہارے دین میں کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابو بکر کو یہ خبر پہنچی کہ ہربرل نے انطاکیہ میں لشکر جمع کیا ہے تو انہوں نے خالد بن ولید کو خط لکھا کہ عراق میں لشکر کو وہاں چھوڑ کر اس لشکر کے ساتھ جو ایمانہ کے ساتھ لے گئے تھے روانہ ہو کر ابو عبیدہ سے جا ملو اور تم اس جماعت کے امیر ہو۔ خالد بن ولید روانہ ہوئے۔ جب یہ خبر فلسطین میں رومیوں کو پہنچی تو وہ کملے کے قریب جا ہوئے۔ اسلام کی فوج بھی ادھر بڑھی۔ حضرت خالد کے حکم سے لشکر نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ دشمنوں کی فوج بے پناہ تھی، سخت جنگ ہوئی، دشمن کے بہت سے آدمی مارے گئے اور کتنے ہی مال زر، گھوڑے، چاندی وغیرہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس فتح کی خبر حضرت خالد نے عبد الرحمن ازمی کے ہاتھ خلیفہ حضرت ابو بکر کے پاس بھیجی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ جب یہ خبر ہربرل کو ملی تو اس نے کئی بڑے سرداروں کو مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت خالد یہ خبر پاتے ہی دمشق سے نکل کر ان کے مقابلے کو آگے بڑھے۔ برمک نامی جگہ پر دونوں فوجوں میں مٹبھیڑ ہوئی۔ رومیوں کی فوج 3 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اسلام کے لشکر میں 36 یا 40,000 سے زیادہ آدمی نہ تھے۔ ایک شخص نے حضرت خالد سے کہا دشمن کی فوج بہت زیادہ ہے اور ہم کم ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو دشمنوں کے زیادہ ہونے کا کوئی غم نہیں۔ حضرت خالد نے اعلان کرایا کہ جن لوگوں نے بھی رسول اللہ کی طرف شرک حاصل کیا ہو وہ لشکر سے الگ ہو کر محبت جمع ہو جائے۔ 1,000 صحابہ جمع ہو گئے۔ حضرت خالد نے خدا سے دعا مانگی۔ اسی عرصے میں مدینے سے ایک قاصد آیا۔ وہ حضرت ابو بکر کے انتقال کی خبر لے کر پہنچا تھا۔ حضرت خالد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر خبر پھیل گئی تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور پھر لڑائی میں ان کی ہار ہو جائے گی۔ قاصد سے حضرت ابو بکر کی بیماری کا حال پوچھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اور تمہاری مدد کے لیے 12,000 آدمی پہنچ رہے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو بڑی خوشی اور طاقت حاصل ہوئی۔ پھر حضرت خالد نے تنہائی میں قاصد سے پوچھا خلیفہ کون مقرر ہوا؟ قاصد نے جواب دیا عمر بن خطاب۔ حضرت خالد نے کہا شاید مجھے سرداری سے الگ کر دیا ہو۔ قاصد نے کہا ہاں تم الگ ہو گئے ہو اور اس لشکر کے امیر ابو عبیدہ مقرر ہوئے ہیں۔
حضرت خالد نے کہا تم نے بہت اچھا کیا کہ خبر عام مجمع میں نہیں سنائی۔ پھر وہ رونے لگے اور کہا خدا تو سب جانتا ہے کہ میں نے یہ لڑائیاں مال اور عزت کے لیے نہیں کی بلکہ صرف تیری خوشی کے لیے کی ہے۔ پھر حضرت خالد نے بیچ لشکر سے حملہ کیا اور ان بن عاص نے داہنہ طرف سے اور یزید بن ابی سفیان نے بائیں طرف سے ساتھ دیا۔ لڑائیاں زوروں سے ہوئی، رومی بھاگے، مسلمانوں نے پیچھا کیا اور فتح حاصل کی۔ بہت مال غنیمت اور غلام ہاتھ آئے۔ حضرت خالد نے غنیمت کے مال کو جمع کر کے تقسیم کے وقت حضرت ابو عبیدہ کو بلایا اور ابو بکر صدیق کی وفات کا حال اور حضرت عمر کی خلافت کا حال اور اپنے معزول ہونے کی خبر انہیں سنائی اور بتایا۔ اب ابو عبیدہ اسلامی لشکر کے سردار ہے۔ مسلمانوں نے جب حضرت ابو بکر کی وفات کی خبر سنی رو پڑے اور حضرت خالد کو دعائیں دی کہ انہوں نے اسلام کو عزت بستی اور غم کی خبر کو لڑائی تمام ہونے سے پہلے چھپائے رکھا۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔